میں آپ کا دوست دانش اردو کے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں ایک اہم عنوان پہ آپ کو لیکچر دینے والا ہوں۔ یہ ہے انٹرویو کا طریقہ کار جو ہے، یہ خصوصی طور پر یہ جو فیڈرل پبلک سروس کمیشنز اور صوبائی پبلک سروس کمیشنز کی جو انٹرویوز کا طریقہ کار ہوتا ہے، یہ میں اپنے ساتھ 8 انٹرویوز جو فیڈرل اور کے پی پبلک سروس کمیشنز کے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ میں پنجاب کو لوں یا کشمیر یا سندھ پبلک سروس کمیشن کو لوں، وہاں پہ میرے کچھ دوست ہیں، اس سے میرے پروفیسرز لوگ ہیں، کچھ لیکچر لوگ ہیں۔ ان سارے لوگوں کی رائے اور ان کی انٹرویوز کی جو خلاصے ہے وہ میں نے ایک جا کر کے اس کے تناظر میں بتا رہا ہوں۔ انٹرویوز آج کل بہت سارے لوگوں نے ٹیسٹ پاس کیا ہے، لوگ پاس کریں گے پھر جائیں گے انٹرویو کے لیے۔ مجھے میسنجر پہ، واٹس ایپ پہ بہت سارے لوگوں کے کالز آتے ہیں کہ ہمیں انٹرویوز کا طریقہ کار بتا دیں۔ ظاہر بات ہے، جب آپ کسی جگہ پر پہلی دفعہ جا رہے ہو تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کس طرح سے ماحول ہوتا ہے اور وہاں پہ کس طرح سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو مختصر ہو تاکہ سب لوگ دیکھ لیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت تو آج کل ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم طویل ویڈیو دیکھ لیں۔ دیکھیں، انٹرویو میں جانے کے لیے سب سے پہلی اور لازمی بات جو ہے وہ ہے آپ کی شخصیت کا جو لباس ہے، اور ویل ڈریس جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ آپ خوبصورت بناؤ سنگار کر کے جائیں۔ اگر آپ مرد ہیں تو ظاہر بات ہے آپ کے بال بڑے بڑے ہیں تو اس کو اسپیشل بنوا کے، اگر کوئی کسی کی داڑھی ہے تو ماشاءاللہ اس کو اچھی طرح سے تیل وغیرہ لگا کے، اور اگر کوئی شیو کرتا ہے تو وہ شیو کر لے، اور مطلب ویل ڈریس جو ہے یہ جانا بہت ضروری ہے۔ اگر ہو سے ممکن ہو میل کے لیے تو وہ شلوار کے اوپر جو ہے کوٹ بھی پہنے، اگر سردی کے موسم ہو، یا ویسے بھی واسکٹ وغیرہ اس کی تناسب سے۔ اگر سردی ہے تو آپ جو ہے جوتے پہن لیں اس کی تناظر میں، اگر موسم کی تناسب سے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ پہلی بات جو بہت لازمی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں تو پھر انٹرویوز کے لیے بے شمار بڑے بڑے تحقیقی اور مختلف کتب کا مطالعہ کر ہی لیتے ہیں، لیکن جب وہ انٹرویو سے باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اچھا، میں نے تو واقعی اتنی بڑی تیاری کی تھی لیکن میرا انٹرویو جو ہے وہ بہت اچھا نہیں رہا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو میں تجربے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ عموماً ایسا ہوتا ہے جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں۔ دوسری اہم بات، انٹرویو میں جانے سے پہلے آپ کے اندر جو ہے وہ ہچکچاہٹ اور وہ جو آپ کے دل کا دھڑکنا ہوتا ہے، وہ جس کو ہم بورڈنس کہتے ہیں انگلش میں، یہ نہ بورڈنس ہو، آپ کے اندر ہچکچاہٹ نہ ہو، آپ گھبرائے ہوئے ہی نہیں ہو۔ کوشش کر لیں کچھ پانی وغیرہ جانے سے پہلے پی لیں، تاکہ وہاں پہ آپ کا اندر جانا، وہاں پہ بیٹھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لوگ پک کر لیتے ہیں، وہ لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بس آپ ارسطو بن کے جائیں اور سب کچھ وہاں پہ، آپ تو سب کچھ وہاں پہ اے ٹو زیڈ کہہ دیں گے، لیکن آپ کے بولنے کا انداز، آپ کے بیٹھنے کا انداز، آپ کے اندر جو بولڈنس ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے، بہت لازمی ہوتا ہے۔ تو یہ چیز بہت لازمی ہے۔ اس کی پھر میں کبھی کئی مثالیں دوں گا کہ بے شمار ہمارے قابل دوست، یہ میں صرف اردو انٹرویوز کی بات نہیں کر رہا، مختلف انٹرویوز کی بات کر رہا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ بیٹھ کر وہ بول بھی نہیں سکتے پریشر کی وجہ سے، اور ظاہر بات ہے آپ کے پاس آپ کے فینل جو ہوتا ہے وہ ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ انسان جب پہلی دفعہ جاتا ہے یا دوسری دفعہ بھی جاتا ہے کہ انسان کو تھوڑی سی ہچکچاہٹ اور وہ پریشر انسان پہ، تو کوشش کرے کہ آپ اپنے اوپر پریشر نہ لیں جتنا ہو سکے، کیونکہ یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ یہ میں بتا دوں آپ کو، جب آپ وہاں پہ بیٹھیں گے تو ممبر جو ہے وہ آپ سے آپ کا تعارف پوچھے گا،
اگر وہ تعارف آپ سے وہ انگلش میں پوچھے تو آپ انگلش میں ہی جواب دیں، اور اگر آپ سے اردو میں پوچھے تو آپ اردو میں جواب دیں، اور اگر پشتو میں پوچھے KPK کی بات کر رہا ہو تو آپ جو ہے پشتو میں جواب دیں۔ ایسا نہیں کہ وہ آپ سے پشتو میں پوچھے اور آپ خود سے جو ہے ارسطو اور ارسطوٹل بنا کے جو ہے انگلش میں شروع ہو جائے۔ یہ میری باتیں بہت باریک باتیں ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اچھا، ایک اور اہم بات، جتنا آپ سے ممبر ابتدا ممبر کرے گا، جو کمیشن کا ممبر ہوتا ہے، وہ آپ سے جو سوال کرے گا، جیسا کرے گا اتنا ہی جواب دے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر آپ سے وہ پوچھے کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ ڈائریکٹ شروع کر لیں کہ میں فلاں جگہ سے آتا ہوں اور یہ اور بعد میں کہتے کہ میرا نام، تو بھائی یہ بات یاد رکھ لے، وہ اکثر چھیڑ بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنا پوچھے ہے اتنا ہی بتا دیں۔ تو جتنا وہ سوال کر لے اتنا ہی اس کا جواب دے، زیادہ جواب نہ دے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، یہ جو کمیشن کا ممبر ہوتا ہے یہ اکثر یہ آل راؤنڈر ہوتا ہے، اس کو سارے مضامین پر تقریباً اگر عبور بھی نہیں تو اپنے پاس کچھ سوالات ہو لا کے بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے آپ کے مضمون میں، یہ کہیں سے بھی۔ مطلب آپ کا اردو لٹریچر ہے تو یہ نظم، نثر، نعت، جہاں سے بھی اس کے ذہن میں اس کے پاس سوالات ہو یا ذہن میں ہو، وہ پوچھ سکتا ہے کہ نعت کے بارے میں بتاؤ، نظم کے بارے میں بتاؤ، اس طرح سے۔ پھر 2-3 پروفیسر جو بیٹھے ہوتے ہیں یا ایک سائیکاٹرک بھی بیٹھا ہوتا ہے، پھر اس کی طرف جو ہے وہ آپ کو فارورڈ کر دیتے ہیں کہ چلو سر آپ اس سے پوچھیں۔ تو وہاں پہ جو سبجیکٹ کا، جو آپ کے مضمون کا جو پروفیسرز ہوتے ہیں، ان میں ایک آپ سے پوچھے گا کہ اکثر ایسا ہوتا بھی نہیں، لازمی نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے کہ لیکن مجموعی طور پر دیکھا گیا ہے کہ وہ آپ سے رائے مانگتا ہے کہ آپشن کہ آپ کا پسند کیا ہے، مطلب آپ نثر پسند کرتے ہیں یا شاعری پسند کرتے ہیں، چونکہ ہمارے اردو ادب میں یا لٹریچر میں یہ ادب کی 2 بنیادی اقسام ہیں۔ تو اگر آپ کہیں کہ مجھے شاعری پسند ہے تو آپ کوشش کریں کہ شاعری کے لیے کسی ایک شاعر کو انٹرویو میں جانے سے پہلے یا 2 شاعر کو خوب تیار کر لیں، اور اس کے ساتھ نثر میں بھی ایک کسی نثر نگار کو بھی تیار کر لیں۔ جب آپ اسے کہتے ہیں کہ مجھے شاعری پسند ہے تو وہ آپ سے پوچھے کہ اچھا شاعری میں کون پسند ہے آپ کو؟ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے میر تقی میر پسند ہے، فرض کرے، یا ولی دکنی پسند ہے، تو اگر آپ کو میر تقی میر پسند ہے تو یہ یاد رکھ لیں آپ نے اپنی چوائس، اپنے پسندیدہ شاعر جو ہے اس کو دے دیا ہے، تو اب جو ہے وہ اسی میں میر تقی میر میں آپ سے بہت سارے سوالات کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ وہ شاعر تیار کر لیں۔ اگر آپ کو شاعر سے شوق نہیں ہے تو آپ نثر میں کسی اچھی نثر نگار، ناول نگار، افسانہ نگار کو تیار کر لیں، اور خاص طور پر جو آپ کے کورس میں شامل ہیں، پنجاب کا کورس الگ ہے، شاید سندھ کا الگ ہے، KP کا الگ ہے، تو کورس کے اندر جتنی بھی شاعر ہے یا نثر نگار، ناول نگار ہے، ان میں سے ایک آپ سلیکٹ کر لیں، تو اس میں وہ سارے تقریباً آپ کا زیادہ انٹرویو اس میں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ تو آپ نے چوائس دے دیا، وہ کہتے کہ چلو آپ نثر میں بھی تھوڑا سا بتا دیں، تو اگر وہ اس طرح سے کہتے تو آپ نثر میں بھی آپ کہہ دیں کہ مجھے فرض کرے ڈپٹی نذیر احمد پسند ہے، ناول نگار ہے، تو کم سے کم آپ کو اتنا چاہیے کہ کورس میں شامل ڈپٹی نذیر احمد کا حصہ جو ہے وہ کتنا ہے، اس کے کل 7 ناول ہے، اس کے بارے میں آپ کو اتنی معلومات ہو کہ ان کے نام، اس کے موضوعات، اس کے کردار، اس کی کم سے کم اس کے مرکزی خیالات۔ وہ اکثر پوچھتا ہے کہ چلو آپ ڈپٹی نذیر احمد آپ کا پسندیدہ ناول نگار ہے، آپ نے اس کے ناول پڑھے ہیں، تو چاہیے کہ آپ اس کے ناول پڑھ لیں تاکہ سارا خاک آپ کے ذہن میں ہو، کیونکہ وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ چلو توبۃ النصوح کا مرکزی خیال یا خلاصہ کیا ہے، جو آپ نے پڑھا ہی نہیں تو پھر آپ کیسے بتائیں گے، یا کہتے ہیں کہ اس میں یہ کردار کیسا ہے، یہ کردار کس ناول کا ہے۔ تو اس طرح سے یہ باتیں جو ہے وہ ویسی بھی آپ کی پسند کے علاوہ جو ہے نثر میں بھی وہ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ یہ لازم نہیں ہے کہ ساری ایک ہی پروفیسر پوچھے، ادھر ایک اور پروفیسر ہوگا، شاید تیسرا بھی ہوگا، یہ بالترتیب وہ لوگ پوچھتے ہیں۔ پھر جو ہے یہ آخر میں وہ گرامر میں 1 یا 2 کویسچنز کر لیتے ہیں۔ گرامر میں علم عروض و بدیع کی بات کر رہا ہوں، علم بیان و بدیع کی بات کر رہا ہوں، تو وہ علم بیان کی جو 4 اقسام ہیں، اور علم بیان اور بدیع کی جو پھر آپ کو پتہ ہے
ثنائی لفظی اور ثنائی معنوی، اس کی پھر الگ الگ اقسام ہیں۔ تو اس میں جو زیادہ مشہور ہے، یہ 4 تو بالکل کامن ہے، تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ۔ اس میں کہتے ہیں کہ کسی ایک کی تعریف اور مثال دیں، یا وہ شعر کہتے ہیں کہ اس میں کون سی قسم ہے علمی بیان کی۔ اور اس طرح سے یہ جو ثنائی لفظیہ، ثنائی معنوی کی اقسام ہے، مرات النظیر ہے، سند تلمیح ہے، سند تلمیح ہے، ایک تلمیح ہے، ایک تلمیح ہے، رعایت لفظی ہے۔ تو یہ مشہور جو اقسام ہیں صنعتوں کے، اس میں اکثر وہ ایک آدھ پوچھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک مثال بھی دے دے اس کی۔ میں نے کہا کہ لمبی طویل ویڈیو سے پھر آپ لوگ بور ہو جائیں گے، تو اس طرح سے جو ہے۔ اور یہ ممبر جو سٹارٹ میں جو ہوتا ہے، یہ اکثر بھی آپ کے مضمون میں آپ سے سوالات پوچھ سکتا ہے۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کا جو ایم اے لیول اور بی اے لیول کا جو کورس ہے، خاص طور پر ایم اے لیول کا، آپ نے تو 2-3 بندوں کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے، 4 بندوں کو۔ اس کے علاوہ جو ہے باقی جو آپ کے مکمل کورس کا حصہ ہے اس کو بھی دیکھنا ہے سرسری، کیونکہ اس کے علاوہ وہ ویسے بھی پوچھ سکتا ہے۔ اگر آپ نے ناول نگار پریم چند کا ڈپٹی وزیر احمد کا کہہ دیا تو پوچھ سکتا ہے کہ جنت کی تلاش کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کا موضوع کیا ہے۔ ظاہر بات ہے آپ نے پڑھا، کورس کا حصہ ہے، تو اتنا ٹچ ہونا چاہیے آپ کا کہ کم سے کم آپ خاموش نہ رہیں۔ سوال کا جواب جس طرح سے بھی وہ آپ کو دینا ہے، لیکن یہ خاموشی جو ہے یہ بہت آپ کے خلاف جو ہے یہ خاموشی جاتی ہے۔ آپ خاموش نہ رہے وہاں پہ، کم سے کم کچھ نہ کچھ آپ بولتے رہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ افسانوں میں پوچھ سکتا ہے، پریم چند کی وغیرہ جو آپ کے کورس میں شامل ہے، سفر ناموں کے بارے میں پوچھ سکتا ہے، اور شعراء کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ چلو میرا کو پسند ہے، ویسی بھی سرسری پوچھ سکتا ہے کہ ولی کے بارے میں، یا ولی کا کوئی ایک شعر سناؤ، غالب کا کوئی ایک شعر سناؤ۔ اس طرح سے جو آپ کے کورس کا حصہ ہے اس کو سرسری ضرور دیکھنا ہے، اور 1-2 غزل گو کو یا نظم گو شعراء کو اور 1-2 نثر نگاروں کو خوب تیار کرنا ہے، تاکہ آپ سے وہ پھر رائے لے۔ اچھا اگر رائے نہ لے، ایسا بھی ہوا ہے، کئی دفعہ ہو بھی سکتا ہے، تو پھر وہ آپ کا جو ایم اے کا کورس ہے نا، وہ زیادہ تر انٹرویو اس میں ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ کورس سے ہٹ کر بھی جاتے ہیں، جیسے کہ مشہور شعراء ہے۔ یہ بات تھوڑی اضافی ہو جائے گی، ویڈیو تو لینتھی ہو جائے گی، لیکن یہ دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ حبیب جالب کے بارے میں شاید کورس میں شامل نہ ہو، حفیظ جالندری، یہ بہت مشہور شعراء ہے جو کورس کا حصہ تو نہیں ہے، کورس میں تو چند شعراء ہے، تو یہ مشہور شعراء جو ہے یہ بھی ایک نظر دیکھ لے، اور کم سے کم زیادہ نہ ہو تو کم سے کم اس کا ایک شعر، مشہور شعراء کا ایک شعر زبانی یاد کرنا، اور اتنا کہ اس شاعر نے کس موضوع کو زیادہ چھیڑا ہے۔ میراجی کو لے لے، نونی راشد کو لے لے، اس طرح سے آزاد تجربی جو ہوئی ہے، آزاد غزل پہ، آزاد نظم پہ، تو اس طرح سے نثر کی طرف آئے، جدید نثر میں آج کل کون لکھ رہے ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ اس طرح سے گزرے۔ تو پھر بھی میرے اس لیکچر کے بعد، میری اس ویڈیو کے بعد، اگر کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو پھر آپ جو ہے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میرے ویڈیو پہ کمنٹس کر کے، میرے جو فیس بک گروپ ہے دانش اردو، اس پہ آپ کوئی سوال کر سکتے ہیں کہ یا مجھے کال کر سکتے ہیں، جس کے پاس میرا واٹس ایپ نمبر ہے۔ تو وقت کے نہ ہونے کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے، ایک تو میں کئی کتابوں میں لگا ہوں، کتابیں لکھ رہا ہوں، اور اپنا مقالہ جو ہے PhD کا وہ بھی آخری مراحل میں ہے، تو اس میں بھی کام جاری ہے، میں لکھ رہا ہوں، کئی چیپٹر لکھ چکا ہوں۔ تو کال کرنے کے لیے پھر فرصت کی